تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین خبر دے رہے ہیں کہ کس بات کی خبر کہ حاملہ کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 8 سورہ رعد اور پارہ نمبر 13۔ جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے۔ وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خاص زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ یہاں پر پھر سے دوبارہ یہ آیت آتی ہے جو کہ آیت ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 53 میں پڑھ چکے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ مشہور آیت ہم وہاں پڑھ چکے تھے، سمجھ چکے تھے، لیکن دوبارہ لائی جا رہی ہے۔ اور دوبارہ یہاں پہ لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کو بار بار یہ تاکید کی جاتی ہے، ہم کو اور آپ کو، کہ اپنی حالت کو دونوں اعتبار سے، وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو نہیں چھینتا ہے نا، یہ بات ہم نے ایک پہلو سمجھایا تھا وہاں پر۔ دوسرا پہلو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ ایک پہلو اور ایک تو اس کا ڈائریکشن یہ ہے کہ انسان کی نعمتیں اس وقت تک چھینی نہیں جاتی جب تک کہ وہ اللہ کا شکر گزار اور اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اور کبھی آزمائش کے لیے چھینی بھی جاتی۔ ایوب علیہ السلام کا شکر مشہور تھا لیکن پھر آپ کے اوپر آئی۔ لیکن اپنی نعمتوں کا اگر ہم بقا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی فرما برداری بڑھائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی اللہ کے فیصلے کے اوپر سر تسلیم خم ہے، اپنی سی کوشش تو کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ایک پہلو دوسرا بھی ہے، اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ ہم اپنی حالت کے لیے دعا کہتے ہیں، بھئی اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے دے، ہم ایسے نیک بن جائیں، اللہ توفیق دے دے ہم نمازی بن جائیں، اللہ ہمیں توفیق دے دیں ہم حیادار بن جائیں، میرا لباس ٹھیک ہو جائے، میں اسکارف لگانے لگوں، میں آئی بروز کو جو ہے وہ شیو کرنا چھوڑ دوں یا پلگنگ کرنا چھوڑ دوں، جو کچھ بھی میری خواہشات ہیں، بڑے بڑے گناہ جو کہ جانے مانے ہیں، اور ہم اس کے باوجود قرآن بھی سن رہے ہیں اور پھر کرتے بھی ہیں، اور ہم اللہ سے توفیق مانگتے رہتے ہیں، اللہ یا اللہ بس ہمت دے دے، طاقت دے دے۔ کوئی مانگتا ہوگا اور ہم لوگ بھی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں تہجد کی توفیق عطا کر دے، اللہ رب العالمین ہماری نمازیں وقت پر کر دے، اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کی توفیق عطا کر دے۔ یہ ساری وہ خواہشات ہیں جو نیکیاں ہیں جس کے اوپر جانے کا میرا بھی دل چاہتا ہے، آپ کا بھی دل چاہتا ہے، ہم سب نیک لوگ ہیں اور نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ آپ کا ہونا، یہاں موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آج سنڈے کا دن ہے، اور ماشاءاللہ اس کے باوجود آپ سب لوگ موجود ہیں الحمدللہ۔ کچھ کم تو ضرور ہوں گے لیکن ہمیں امید ہے کہ اکثر لوگ موجود ہیں۔ تو کہنا یہ ہے اور سمجھنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہ تو نعمتیں چھینی جاتی ہیں، اور نہ انسان اگر کسی دلدل میں پھنسا ہے اور خود نکلنے کی کوشش نہ کرے تو اسے نکالا جاتا ہے۔ آپ اور ہم اگر اس زینے کے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں جو نیکی کا ہے، اپنی حالت کو، جو بھی میری تکلیف دہ حالت ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایمان ہے نا، تو اپنی اس تکلیف کے اوپر، تہجد کے اوپر تکلیف ہو جاتی ہے انسان کو، ہے کیوں نہ اٹھ سکی، فجر چھوٹ جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز، انسان پیسہ رکھ کے کہتا ہے اللہ دل میں اتنی نیکی ہو جائے، کپڑے دیکھتا رہتا ہے کہتا ہے دل میں اتنی نیکی ہو جائے کہ یہ سب اللہ کے راستے میں دے دیں، برتن دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کرے اتنی ہمت ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون کرے گا؟ محض توفیق کی دعا، یا انسان اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو توفیق آتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے عبادت کی جائے گی تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو میرے لیے بھی محض دعاؤں سے، محض جو ہے وہ اپنے، جب کوشش اس سمت کی نہیں جائے گی اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی، تو حالت کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو منزل ہے
یہ جو کامیابی کا مرتبہ ہے یہ موجود ہے، دکھائی دے رہا ہے، زینہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہم چڑھ نہیں پاتے، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے مانگتے رہتے ہیں۔ چڑھنے کی کوشش کریں گے، اپنے اوپر جبر کریں گے، اپنے آپ کو اپنی تربیت کریں گے، اپنی خواہشات کے اوپر جو ہے وہ اپنا پیر رکھیں گے۔ کسی نے بہت اچھا کہا تھا، اللہ کی جنت 2 قدموں پر ہے، ایک قدم اپنی خواہشات کے اوپر، اپنے دل کے اوپر، دل کو دبانا ہوتا ہے اپنے قدموں سے، اور دوسرا قدم جنت کے اندر۔ تو یہ سب بہت آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ جنت کے راستے میں، جنت کے اور ہمارے درمیان صرف ہم ہی حائل ہیں، کوئی دوسری چیز حائل نہیں۔ اللہ کی رحمت تو برس رہی ہے، تو اپنی حالت کو بتدریج تبدیل کرنے کی، گریجولی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ہماری ایمانی حالت کی، تاکہ ہمارے پاس یہی چھوٹا سا وقت ہے، ہم سدھر جائیں، ہم اور مزید نکھر جائیں، اور ہم اللہ سے اور قریب ہو جائیں۔ اور قربت کی منزل کی تو کوئی لمٹ موجود ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو چیز کام دیتی ہے نا، وہ علم کا راستہ ہے۔ آپ کو ہم یہ بات بار بار بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ علم کا راستہ ہے۔ ضرور بالضرور آپ کو قرآن کا اسٹوڈنٹ، ہمیں قرآن کا اسٹوڈنٹ بننا چاہیے، ادروائز یہ دل سنبھلتا نہیں ہے، یہ دل محض درسوں سے نہیں قابو آتا۔ جب علم اندر اترتا ہے، اور علم اتنا متکبر ہے اس معاملے میں، اور اتنا اس کے اندر ایک ادا ہے، کہا جا سکتا ہے متکبر کے بجائے، کہ وہ جب تک آپ اور ہم اس کے لیے وقت نہ لگائیں، وہ ہمیں اپنا وقت نہیں دیتا، وہ ہمیں اپنا وقت نہیں دیتا۔ تو آپ کو اور ہم کو ضرور اپنا وقت لگانا پڑے گا، ضرور راتوں کو جاگنا ہوگا، ضرور محنت کی جائے گی، ضرور عام دنیا سے ہٹ کے اپنے آپ کو کہیں پر بٹھانا ہوگا، تبھی جا کر کے یہ منزلیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ دنیا والوں کے اگینسٹ، اپنی سہولتوں اور آسانیوں کے اگینسٹ، اپنے آرام کے اگینسٹ جانا پڑے گا، تبھی جا کر کے یہ علم ملتا ہے انسان کو۔ تو سیڑھی دکھائی دیتی ہے، اپنی کمی دکھائی دیتی ہے، وہ گڑھے دکھائی دیتے ہیں جس میں گرنے کے چانسز ہوتے ہیں، وہ سیڑھیاں دکھائی دیتی ہیں جو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں۔ یہ بغیر مشقت کے نہیں ہوتا، اور ایک بار انسان پہلی سی مشقت کر کے اگر جست لگا لیتا ہے نا، تو آگے کی چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں۔ نیکی بھی بڑی کنٹیجیس ہوتی ہے، ایک نیکی کرو تو دوسری کو کھینچ کے لاتی ہے، اور گناہ تو اس سے بڑھ کے کنٹیجیس ہے۔ ایک گناہ میں ڈلو تو پھر دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ، تو دونوں طرف جانے کے راستے ہمارے پاس کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کو پیدا کر دیا، ہدایت کر راستے دکھا دیے، اب وہ میرا شکر گزار بنتا ہے یا کفر کرتا ہے، اب وہ میری طرف آتا ہے یا ادھر آتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں پیٹ میں بچے کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین نے بتائی، اور حدیث موجود ہے، حدیث موجود ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے، کہ انسان کی اپنی حالت یا اپنے حالت کے بارے میں جاننا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن تک اس کے ماں کے پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے، پھر اتنے دنوں میں وہ خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک، یعنی 40 دن، پھر 40 دن تک خون جمع ہوا، پھر اتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ خالق کل ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ جو 4 مہینے پر یہ باتیں لکھی جاتی ہیں، کوئی بچہ جب 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے، اور یہ 4 باتیں بہت دھیان سے سن لیجیے، آپ کو یاد ہو جانی چاہیے، آج ہی سن کر کے غور سے سنیے گا، یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں اس کا رزق، اس کو کیا ہے، رزق کے معنی میں جو ہے نا، ساری صلاحیتیں، وہ دنیا میں کیا کیا کرے گا، اس کو کیا کیا چیزیں جو دنیا کی نعمتیں وہ رزق ہیں، اس کی عمر، اس کا عمل، 3 چیزیں ہو گئی، نیک اور بد ہونا لکھ لیتا ہے۔ نیک ہوگا یا برا ہوگا، اس کا مطلب نیک ہونا یا برا ہونا لکھنے کی وجہ سے کوئی نیک یا برا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عمل اللہ کے پاس موجود ہوتا۔ ابھی تو پیدا ہوا ہے نا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا کرے گا بڑا ہو کے آگے زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بدبختی کو نیک بختی میں تبدیل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی ضرورت ہے اس دعا کی۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے پاس 4 مہینے جب ہم تھے، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں، ہمارے لیے کیا چیزیں لکھی گئی ہیں، اور ہمارا عمل
ہمارے عمل کو تو ہم تبدیل کر دیں تو وہ تو پتہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ یہ سوچے گا، یہ پڑھے گا، یہ بدلے گا، پھر اس کے بعد یہ بدلے گی اور پھر اس کے بعد اپنا عمل تبدیل کر لے گی، نیک بن جائے گی۔ تو وہ ساری جو میری زندگی کے راستے جو انسان خود چنتا ہے نا، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے۔ تو وہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس کو اگر ہمیں یہ خوف ہے کہ اگر کہیں بدبخت نہ لکھ دیا گیا ہوگا تو دعا بھی مانگیں اور اپنی بدبختی کے اعمال کو ہم کم بھی کریں۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو جو ہے یہ کوئی ایسی بات کوئی ہم کر جائیں جس کی وجہ سے یہ کوئی لکھا اپنے اوپر خود ہی اپنے ہاتھوں سے لکھ لیں۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ اللہ مرد ہوگا یا عورت، یہ بھی لکھا جاتا ہے، شقی ہوگا یا سعید، یعنی سخت دل ہوگا یا اچھے دل والا ہوگا، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے جاتے ہیں اور وہ لکھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیب کی چابیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پیٹ میں کیا بڑھتا ہے اور کیا گھٹتا ہے کوئی نہیں جانتا، بارش کب ہوگی اس کا علم کسی کو نہیں ہے، کون شخص کہاں مرے گا اسے بھی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور قیامت کب ہوگی اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ کس طرح سے یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ آج انسانوں کے پاس کچھ علم ضرور آ گیا ہے، لیکن وہ اپنے علم کے لیے کچھ چیزوں کا محتاج ہے نا، کچھ جو اللہ ہی کے علم سے اس نے کچھ اوزار بنا رکھے ہیں اس کا وہ محتاج ہے۔ ادروائز یہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہی ساری کی ساری جو ہے وہ موجود ہے علم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 12 پر ہیں، سورہ رعد اور پارہ نمبر 13۔ وہی ہے جو تمہارے پاس بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور وہ انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی ہی زبردست ہے، اسی کا پکارنا برحق ہے۔ رہیں وہ دوسری بستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین آسمان کی ہر چیز طاعون و کرہن سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سائے صبح شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے پاس دوسرا سجدہ آ گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ سب لوگ اپنی جگہ پہ جائیں اور قبلہ رخ ہو کر سجدہ کریں، ایک سجدہ انشاءاللہ سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ 3 بار، اور پھر واپس آتے ہیں، پھر اس کو آ کے انشاءاللہ تعالی مکمل کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آیت نمبر 16، ان سے پوچھو، اور سورہ ہے رعد، ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے، کہو اللہ، پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے ہی لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا اس کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے اور سب پر غالب۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالہ اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نفع بخش ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے سب کچھ کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ یعنی پیچھے یہاں سے اللہ رب العالمین نے جہاں پر یہ ساری باتیں کائنات کی بتائی ہیں، اور پیچھے یہ بھی بتا دیا ہے کہ سب کچھ کی نگرانی ہو رہی ہے، اور آگے اپنی کائنات کی ساری باتیں بتا کے یہ بات بتائی کہ اللہ کی نشانیوں سے دعوت کو قبول کر لو، ہے نا۔ یہ دعوت جو قرآن اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس پیش ہو رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بھی دی ہے۔ آیت نمبر 19 پر ہیں ہم لوگ اس وقت۔
سورہ رعد کے، اور پارہ نمبر 13 ہے۔ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کی کو جو اس نے تم پر نازل کی حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ تو مثال کیا ہے اندھے اور بینا کی، تو یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو قلب سلیم دیا ہے نا انسانوں میں، وہ اللہ کی باتوں، اللہ کی مثالوں اور اللہ کی جو ہے وہ دلیلوں کو اس طرح اپنے دل کے اندر پاتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں ایسی میچ ہو جاتی ہیں کہ ان کو کچھ اور سمجھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ یہ ساری باتیں ان کو اسی طرح سمجھ میں آتی ہیں جیسے کہ وہ اس کے دل کے اندر ہی موجود تھیں۔ اس لیے کسی شاعر نے ایک مثال پیش کی ایسے لوگوں کی، اور بہت ہی زبردست مثال ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا۔ ہم نے سنا ہوگا یہ شعر، ہے نا؟ آپ میں سے اکثر باتوں میں ہم انسان کہتا ہے ارے یہ بات، یہ تو آپ نے میرے دل کی بات، آپ نے میرے منہ کی بات بتا دی۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی باتیں، ایمان والے جو یقین کر لے نا، اس کو وہ بینائی عطا ہو جاتی ہے، اس کو دیدہ بینا مل جاتا ہے، جس کو ساری کی ساری باتیں سچ دکھائی دیتی ہیں اور سچائی اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین نے ایسے دیدہ اور دیدہ دل رکھنے والوں کے لیے جو صفات بیان کی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں آگے کہ محض اتنا کافی نہیں ہے بلکہ کدھر چلنا ہے۔ آیت نمبر 20 بتاتی ہے ہم کو سورہ رعد کی کہ ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جن جن رابطوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، کہ صلہ رحمی کو جن کو اللہ نے کہا کہ صلہ رحمی کی جائے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کو برقرار رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانی اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، اور وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کے اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے۔ پوری آیات ایسی جس کے اوپر نشان لگایا جائے۔ سبحان اللہ، کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ نقشہ کھینچا ہے، پہلے تو عمل کا اور پھر اس کے بعد اس کا صلہ اور اس کا رزلٹ کیا ہے، کہ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ بس کیا ہی خوب ہے وہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپات اللہ رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بالکل یہ بار بار قرآن پڑھ کے کم سے کم اتنا یقین آ جائے کہ یہ بہت تھوڑا سا وقت ہے جو اللہ کی یاد میں گزار دینے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کوئی اتنی مشقت والی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی رنگینی سے ہم اور دنیا کی مصروفیتیں جو ہمیں بار بار اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں، یہ نہ بھول جائیں کہ ہم اصل میں آخرت کے مسافر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 27 پر ہیں اس وقت، سورہ رعد اور پارہ نمبر 13، یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر 28 بہت مشہور آیت ہے، اس کو نشان لگائیے گا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ رب العالمین کا چیلنج ہے، اللہ کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے ذکر کے سوا کوئی چیز دلوں کو اطمینان نہیں دیتی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں
ان کے دلوں کو تو اللہ کی یاد سے ہی اطمینان ملا کرتا ہے. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان، ایمان والا انسان جو ہے وہ اس کا دل نماز میں نہ لگے، وہ ایسا لگے جیسے کہ کسی کو زبردستی کھوٹے سے باندھا گیا ہے، ادھر یہ سلام پھیرا اور ادھر غائب اللہ کی یاد سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایمان، اگر ہم ایمان والے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی قربت میں، اللہ کے قرب میں دل لگانے کی ضرورت ہے ہمیں. باقی رہے دنیا کے کام، اس کے لیے جو ہے وہ ٹائم الگ رکھا جائے، اس کے لیے بھی وقت رکھا جائے، اور اللہ کی یاد کے لیے بھی وقت رکھا جائے. اور کسی کو سکون چاہیے تو اللہ رب العالمین کا یہ دعویٰ، یہ چیلنج ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے سوا کوئی چیز سکون نہیں پہنچاتی انسان کے دل کو. اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے. اللہ کی بات کا ذکر جب کہ وہ ہم نماز میں ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر جب کہ ہم قرآن میں ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر جب کہ ہم دروس میں ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر جب کہ ہم تمام عبادات میں اللہ کی باتوں کو مان رہے ہوتے ہیں. اور اللہ کا ذکر صرف محض عبادات نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہر وہ بات ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کر کے کسی عمل کے اوپر ڈل جاتا ہے اس کے اجر کے لیے، اور جب اللہ کو یاد کر کے انسان کسی برائی سے رک جاتا ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ کے ذکر کے لیے مشہور حدیث ہم ایک دفعہ پھر چاہیں گے آپ کو سنائیں، تاکہ اب یہ بات آ گئی کہ اللہ کا ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. تو صرف کیا دل کو سکون ملتا ہے اس لیے ہم ذکر کریں، یا کچھ اور بھی ملتا ہے؟ یعنی کچھ اور بھی ملے گا ہمیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی ہے، راوی اس کے ہیں، اور ترمذی کی حدیث ہے، اور صحیح البانی میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال میں سب سے افضل ہے، اور جو تمہارے بادشاہ یعنی اللہ کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور جو اس سے بھی افضل ہے کہ تمہاری دشمن سے مٹبھیر ہو، پھر تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے. تو یہ جو اللہ کے ذکر میں 7 چیزیں ہیں، اس کو دوبارہ سے سن لیجئے. یہ ہے فائدہ. صرف دل کا سکون نہیں ملتا، بہت کچھ ملتا ہے جو اللہ کے ذکر میں ہے ماشاءاللہ سے. کہ اعمال میں سب سے افضل عمل ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ آپ اور ہم کریں؟ اللہ کے پاس ہم اور آپ بالکل سرخرو ہو جائیں اور اللہ کے پاس اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. افضل عمل کے بغیر ممکن ہے کیا؟ دوسری چیز، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ، یعنی اسی کو سب سے زیادہ ویلیو دیا گیا ہے، نوازا گیا ہے، اجر دیا گیا ہے. اور کون نہیں چاہتا کہ اس کے درجات بلند ہوں؟ یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے. اور کون نہیں چاہتا کہ اتنا زیادہ ہم اللہ کے راستے میں دیں کہ آخرت میں کام آ جائے، سونا اور چاندی خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تو یہ اس سے بھی بہتر. اور کون، ابھی تو ہم چاہتے نہیں ہیں لیکن ہم دل کے اندر اس کے اجر کی وجہ سے متمنی تو ہیں کہ گھر ہی بیٹھے یہ اجر اگر ہمیں مل جائے. اور گھر ہی بیٹھے اجر کیا ہے کہ اس سے بھی افضل ہے کہ ہماری دشمن سے مٹبھیر ہو. 5ویں چیز، مٹبھیر ہی کرنے کو چلیں تو یہ اس سے بھی افضل ہے. اور پھر اس کی گردنیں اڑائیں، یہ چھٹا عمل، اتنی مشقت والا عمل. اور 7ویں چیز کہ وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، یعنی ہم غازی ہو جائیں یا ہم شہید ہو جائیں. تو یہ 7 اعمال ہیں جو اللہ کے ذکر کے اندر موجود ہیں. تو یہ اس ذکر کے اوپر بہت دفعہ بات ہو چکی، لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے دوبارہ سے اس کو سمجھ لیں. اور یہ محض زبان کا بھی ذکر ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ زبان کا ذکر تو ہے ہی ہے، لیکن ہر عبادت اس کے اندر علم کا حصول، اللہ کے خوش کرنے والا کوئی بھی کلمہ، اس لیے کہ اگر توجہ اللہ کی طرف ہے اور اس کی خوشی کے لیے کام کریں تو وہ اللہ کا ذکر ہی ہے. ہر وہ عمل اور ہر وہ چیز جو اللہ سے قریب کر دے اس کو علماء نے ذکر اللہ ہی کہا ہے. چاہے وہ سوچ ہو، چاہے وہ فکر ہو، چاہے وہ دل کا عمل ہو، چاہے وہ بدن کا عمل ہو، چاہے وہ اللہ کی تعریف ہو یا علم کا حصول ہو، ہے نا. ساری ہی چیزیں اللہ کی عبادت میں شامل ہیں اور ساری ہی چیزیں اللہ کے ذکر میں شامل ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے چلتے ہیں. ہمیں یہ آیت، ہمیں امید ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگی.
ادروائز یاد کیجئے، اس لیے کہ اپنے ایمان کی گواہی اس سے تو ہمیں دینی ہے نا انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس شان سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 29 پر ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو ہے نا، اور پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان لوگوں کو وہ پیغام سنائیے جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان اللہ کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہیے کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کے طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہوگے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، لوگوں نے اس کے کچھ اور شریک ٹھہرا رکھے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو اور جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کے لیے ان کے مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ اور متقی اور خدا ترس لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا یہ سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کیا خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی آپ پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ آپ سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہیں تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم آپ کے اوپر جیتے جی دکھا دیں یا اس کو ظہور میں آنے سے پہلے ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور ان کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں، یعنی چھوٹا کرتے جا رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے۔ ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر سورہ رعد مکمل ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آگے پھر کل چلیں گے اس سے آگے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہم نے سیکھا ہے آج سورہ جو ہے وہ یوسف سے اور آگے جو ہے سورہ رعد سے، اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ سورہ یوسف سے ہم حکمتیں سیکھیں، الحمدللہ صبر سیکھا ہم نے، اور اس بات پر سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اندر کتنی بڑی بڑی جو ہے نا
وہ خیر موجود ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز مومن کے لیے شر نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے اپنے ایمان کے اوپر، اور اللہ کے اوپر بھروسہ اور اللہ کے اوپر اعتماد بحال کیے رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر انسان کا دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور سورہ رعد میں مزید اس بات کے لیے گواہی دی گئی کہ اللہ کے دلوں کا اطمینان، انسان کے دل کا اطمینان سوائے اللہ کے ذکر کے کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ سورہ ابراہیم سے کل اپنی بات کو آگے چلائیں گے، اور انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اگلے ہفتے سنڈے آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم لوگ انشاءاللہ رمضان میں داخل ہوں گے۔ تو پیشگی آپ لوگوں کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد۔ ہم نے رمضان کی ایک پلاننگ آپ کو بھیجی تھی سکینت گروپ میں، آپ لوگ دوبارہ اس کو ایک نظر دیکھیے گا رمضان میں جانے سے پہلے۔ اور ہم آج دوبارہ سے شہر رمضان کا جو فرحت ہاشمی کی کتاب ہے تیاری کے اعتبار سے، وہ دوبارہ آپ کو بھیجنے والے ہیں، آپ اس کی بھی ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریے گا۔ آپ سب میں سے اکثر لوگ ماشاءاللہ میرے ہاتھوں کو بٹا رہے ہیں یہاں پر شیلٹر کے اعتبار سے بھی، اور انڈیا میں کام کرنے کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت سارے لوگوں نے افطار کے لیے بھی پیسے دیے ہیں، انشاءاللہ افطار کا انتظام انڈیا میں کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ لوگوں کو پہنچ چکے گا انشاءاللہ ایک دن میں۔ اور باقی آپ لوگ بھی جو ہے وہ آپ لوگ اپنے لیے جب زکوٰۃ کا اور دوسری منصوبہ بندی کریں گے اور پلاننگ کریں گے تو سکینت عباد الرحمن کو یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یہی وہ سال بھر کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں سے سال بھر کام کیا جاتا ہے۔ رمضان کے فوراً بعد ہم کو 2 بچیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اور کسی کا گھر بھی بن رہا ہے، اور یتیم بچوں کی پڑھائیاں اور اس کے دوسرے اخراجات تو چلتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور غریب اور پریشان حال بندوں کی دعاؤں سے اپنے زندگیوں کے دکھ اور درد اور پریشانیوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دور کرے، اس لیے کہ صدقے سے زیادہ کوئی اور چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اور صدقے سے زیادہ کسی اور چیز سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں ان کے لیے ایک چھوٹی سی دعا، اور 2 لوگ اور 3 لوگوں کے بارے میں بات ہمیں پتہ چلی۔ ہمارے بہت ہی مشہور شکاگو کی جانی مانی ہستی عابد اللہ غازی، جن کو سارے لوگ جانتے ہیں، بہت بڑا کمیونٹی کا ایک بہت بڑا نام، اور بہت اقرا جو ہے وہ بک اسٹور اس کے مالک، اور ہماری تسنیم آپا کے شوہر، ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو انشاءاللہ ان کے لیے، اور اسی طرح ہمارے سیف اماں، جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی، ہمارے وہ ماموں اور ان کے ہمارے استاد، ان کا بھی رات ہی انتقال ہوا ہے صبح کے وقت میں۔ اور اسی طرح بہار کے ایک بہت جانا مانا نام جو کہ بہت مشہور بھی تھا، ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت وہاں پر وہ شریعہ بورڈ کے سیکریٹری بھی تھے، اور وہ جو ہے امارت شریعہ کے امیر بھی تھے، اور بہت بڑا نام تھے، بہت بڑا سپورٹ تھی مسلمانوں کو ان کی ذات سے۔ اس وقت یہ بہت اتنا بڑا سانحہ ہے، اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، خاص طور پر اس علاقے کے۔ ویسے انڈیا فیم کے انسان تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو ایک بہت بڑی طاقت ہے مسلمانوں کے لیے۔ وہ اب ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سبوں کی خدمات کو اللہ تعالیٰ، ہم عابد اللہ غازی کی خدمات کو، مولانا ولی رحمانی کی خدمات کو، اور سیف اماں کی خدمات کو، جماعت اسلامی کے رکن تھے اور ساری زندگی کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سبوں کی ہر منزل کو آسان کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ رب العالمین ان سبوں کے لیے اپنے تمام رحمتوں کے دروازے کھولے، ان سبوں کی تمام کمی کوتاہیوں کو دور کرے، اور ان سبوں کے پیچھے رہ جانے والوں کی تمام خدمتوں کو قبول کرے، ان کا بہترین جو ہے نا ثانی پیدا کرے، اور ان سے بہترین ان کی اولادوں کو ان کے لیے بہترین ثواب جاریہ بنائے، اور اللہ رب العالمین ہم جو یہ نقصان ہو رہا ہے امت کا ہر جگہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا بہترین نعم البدل ہم سب کو عطا کرے، آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ان کے حق میں قبول کرے کہ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہ واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من خطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم جنت واعذہم من عذاب القبر وعذاب النار، آمین یا رب العالمین۔
یا اللہ یا رب العالمین، اے اللہ ان سب کو بخش دیجئے، ان سب کے اوپر رحم فرمائیے، اے اللہ ان کو عافیت دیجئے، ان سے درگزر فرمائیے، اے اللہ ان سب کی بڑی اچھی مہمان نوازی کیجئے، اے اللہ ان کی قبر کو حد نگاہ تک پھیلا دیجئے یا رب العالمین، اے اللہ ان سب کے گناہوں کو پانی برف اور اولوں کے ساتھ دھو دیجئے یا اللہ، ان سب کے گناہوں کو سے ایسے پاک کر دیجئے جیسے کہ آپ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتے ہیں، اللہ ان سب کو اس دنیا کے گھر سے بہترین گھر عطا کیجئے یا اللہ یا رب العالمین، ان سب کو یا اللہ بہترین زوج اور بہترین جو ہے وہ اہل عطا کیجئے جنت میں یا اللہ، ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، ان سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیے یا رب العالمین، اے اللہ ان سب کو اہل و عیال کو اور پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو بہترین اجر سے اور صبر سے نوازیے یا اللہ یا رب العالمین، اے اللہ ہم سب کو بھی جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنے والا بنا دیجیے یا رب العالمین، اے اللہ ہم سب سے اپنی خدمت اور اپنے خلق کی خدمت اور اپنے دین کی خدمت لے لیجیے یا رب العالمین، اے اللہ ہم سب کے چھوٹی موٹی کوششوں کو ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کر لیجیے، ہم سب کو اخلاص سے نواز دیجیے، اے اللہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنا دیجیے یا اللہ اس کے ہر لمحے سے ہم فائدہ اٹھا لے جائیں، اے اللہ ہمارے دور قرآن کو ہم پر آسان کر دیجیے، ہمارے روزوں کو ہم پر آسان کر دیجیے یا اللہ یا رب العالمین، راتوں کی عبادت کو ہمارے لیے آسان کر دیجیے یا اللہ، تراویح کی نمازوں کو ہمارے لیے آسان کر دیجیے اللہ، ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے مسجدوں کے دروازے کھلے رکھیے یا اللہ یا رب العالمین، رمضان کی وہ ساری برکتیں اور ساری رونقیں یا اللہ ہمیں دوبارہ عطا کر دیجیے، اللہ ہمارے حرم کو کھولیے یا اللہ یا رب العالمین، ہم سب کو کہ بہترین روزے سے اللہ ہمیں نواز دیجیے، اے اللہ ہمیں آنکھوں کا بھی روزہ عطا کر دیجیے، ہمیں زبان کا بھی روزہ عطا کر دیجیے، اے اللہ ہمارے لیے ہر ہاتھ اور پیر کے روزے کے ساتھ اپنی نگرانی کے ساتھ یا رب العالمین ہمیں اس رمضان میں داخل کیجیے، بہترین پلاننگ کے ساتھ داخل کیجیے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے افطار کے بارے میں سوچیں بلکہ ہم بھوکوں کے افطار کے بارے میں بھی سوچیں یا اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ اس میں اپنے مال کو خرچ کرنے والا اور اپنی عبادتوں میں کھڑا رہنے والا، اپنے جان اور مال سے ہم مشقت کر جائیں یا اللہ اس مہینے میں اسے قبول کر لیجیے اور ہم سب کو شب قدر کی بہترین جو ہے نا توفیق عطا کیجیے یا اللہ، ہمیں آخری عشرہ میں ہر رات میں جاگنے والا بنا دیجیے یا اللہ، اس کی راتوں سے ہر رات کی رحمت سے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس کی برکتیں سمیٹ پائیں، اللہ ہمیں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے کمروں کو کس دیجیے یا اللہ، ہم ابھی سے اپنی پلاننگ کر جائیں اور ابھی سے ہم انشاءاللہ تعالی اپنے لیے بہترین محنت اور مشقت اور اس عزم کے ساتھ داخل ہوں رمضان میں کہ انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ اس رمضان کو مشقت کے ساتھ گزاریں گے اور اپنے لمحات کی فکر کریں گے، اپنے تذکیر کی فکر کریں گے، اللہ کے ذکر کی فکر کریں گے، اپنے قرآن کی تلاوت اور قرآن کے حفظ کو بھی بڑھا کے رکھیں گے، لوگوں کے کام بھی آئیں گے انشاءاللہ، اللہ کے لیے داعی اللہ بھی رہیں گے، اللہ رب العالمین بہت ساری خواہشات ہیں، اللہ سبوں کو قبول کرے یا اللہ، اور آپ سب کو بہت رمضان پیش کی بہت بہت مبارک ہو، اپنی خاص دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے، اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی، اولادوں کی، وہ لوگ جو اس وقت لڑائی سے لڑ رہے ہیں یا اللہ جو بستر میں مریض ہیں اللہ ان کی بھی، اور ہم سب ساتھیوں میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو، اور وہ لوگ جو کہ ان سب کی خدمت کر رہے ہیں، جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان ڈاکٹرز کی اور ان تمام میڈیکل اسٹاف کی یا اللہ، اس کے علاوہ بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم اور پریشانی ہے یا اللہ سبوں کو دور کر دیجیے، اور اس رحمت کے مہینے میں سبوں کو رحمتوں میں داخل کیجیے یا اللہ، ظالموں سے اپنے بندوں کو بچائیے یا اللہ، آپ ہی سب کے حامی و ناصر ہیں یا اللہ، ہماری دعائیں ان سب کے حق میں قبول کیجیے یا غفور الرحیم، اے اللہ ہماری اولادوں کو بہترین نیک اور صالح اٹھائیے یا اللہ، اپنا بندہ بنائیے اور ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین یا رب العالمین۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اولاد نہیں دی ہے یا اللہ ان کو اولاد کی بہترین نعمت سے نواز دیجیے یا رب العالمین، اے اللہ ہم میں سے جو بھی اولاد کی کسی اللہ شادی بیاہ کے مسئلے میں مبتلا ہے یا اللہ ان کو بھی بہترین جو ہے وہ
قدردانی والے گھر اور بہترین محبت کرنے والا جوڑ عطا کر دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم میں سے جس کسی کے بھی بچوں کی آگے شادیاں ہونے والی ہیں اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیجیے، آسانی ڈال دیجیے، اور جن کی ہو چکی ہیں اللہ ان سب کے اندر محبت ڈال دیجیے یا رب العالمین۔ ہمارے بچوں کے گھروں کو، ہمارے گھروں کو یا اللہ امن کا گہوارہ، سکون اور خوشی کا مقام بنا دیجیے یا رب العالمین۔ ہمارے زوج کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور ہمارے آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیجیے، اور متقین کا امام بنا دیجیے یا اللہ۔ جتنے بھی حفاظ ہیں اے اللہ اس مہینے میں بہترین حفظ کی توفیق عطا کر دیجیے، اور جتنے بھی جو ہے وہ حفاظ تراویح پڑھا رہے ہیں اللہ ان سبوں کے لیے اس معاملے کو آسان کر دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کو قبول کر لیجیے اپنے راستے میں یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام جو لوگ کے اسکائپ پر ہیں، جو لوگ کے فیس بک پر ہیں، اور جو لوگ کے فون پر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر مشکل کو آسان کرے اور اس آنے کو قبول کرے۔ آج مشکل دن آپ سب تشریف لے کے آئے، اور اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر اجر کے ساتھ ہمارے لیے اس وقت کو آخرت کے میزان اور ترازو میں ڈال دیں، آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے انشاءاللہ، آپ سب میری دعاؤں میں ہیں۔ ہمارے گروپ کو یاد رکھیے انشاءاللہ، اور ان تمام لوگوں کو یاد رکھیے جو کہ اس دنیا سے جا چکے، اور جو لوگ دنیا میں ہیں اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرتے ہیں انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔